معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ افتتاحی رسم۔ ہجوم اس کا پیچھا کرتا تو لنکن بے ساختہ پکار اٹھتا، کیا وہ کبھی ختم نہ ہوں گے؟ اس کے پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالنے سے 1.5 سال پیشتر انہوں نے زچری ٹبلر کو ختم کر دیا تھا اور ان کی پریشانی نے 4 ہفتوں میں ہیسلین کی جان لے لی تھی، لیکن لنکن کو انہیں برداشت کرنا تھا اور جنگ بھی جاری رکھنی تھی۔ تاہم اس کا آہنی آئین حالات کے بوجھ تلے قائم نہ رہ سکا۔ اس اثنا میں اس پر چیچک کا حملہ ہوا۔ اس نے کہا، تمام ملازمت ڈھونڈنے والوں سے کہہ دو کہ اب وہ آئیں، اب وہ انہیں کچھ دے سکتا ہے۔ اس کی مراد چیچک کی بیماری سے تھی۔ وہ چھوت کی بیماری ہے، جو بیمار کے پاس جائے وہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لنکن نے وائٹ ہاؤس میں ابھی 24 گھنٹے ہی گزارے ہوں گے کہ اسے ایک نہایت اہم معاملے سے نپٹنا پڑا، جو گیریزن فورٹ سمٹر کی حفاظت کرتا ہوا محصور ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی رسد نہیں تھی۔ فیصلہ طلب امر یہ تھا کہ اس فوج کو رسد بھیجی جائے یا علیحدگی پسندوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے افسروں نے یہ مشورہ دیا کہ رسد نہ بھیجی جائے، کیونکہ رسد بھیجنے کا مطلب مزاحمت اور جنگ ہے۔ کیبنٹ کے 7 میں سے 6 ممبروں نے یہی مشورہ دیا، لیکن لنکن چاہتا تھا کہ سمٹر خالی کر دینے کا مطلب علیحدگی کی توثیق ہے اور یہ یونین سے علیحدگی پسندی کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس نے اپنے افتتاحی خطاب میں قسم کھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ یونین کو قائم رکھے گا اور ہر طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ اپنی قسم پر قائم رہنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے رسد بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے اور جہاز رسد لے کر روانہ ہو گیا، لیکن کوئی اسلحہ اور فوج نہ بھیجی گئی۔ جب جیفرسن ڈیوس کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے جنرل بیوریگارڈ کو حملے کا حکم دیا، لیکن میجر اینڈرسن نے، جو مہم کا انچارج تھا، 4 دن کی مہلت طلب کی اور کہا 4 یوم تک محصورین کا راشن ختم ہو جائے گا اور وہ خود بخود قلعہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بیوریگارڈ انتظار کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس کے مشیروں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر خون نہ بہایا گیا تو علیحدگی عارضی ثابت ہوگی۔ اس لیے اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ 12 اپریل کو 4:30 بجے صبح توپ کا ایک گولہ چھوٹا اور فضا کو چیرتا ہوا قلعے کی دیواروں کے نزدیک سمندر میں جا گرا۔ بمباری 24 گھنٹے تک جاری رہی۔ علیحدگی پسندوں نے معاملے کو معاشرتی رنگ دے دیا۔ خوبصورت وردیوں میں ملبوس نوجوان سمندر کے کنارے سیر گاہ پر مٹر گشت کرنے والوں کو صرف تماشا دکھا رہے تھے۔ اتوار کی اس پہر کو اتحاد کے حامیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور گاتے بجاتے ہوئے عازم نیو یارک ہوئے۔ 1 ہفتہ تک چارلسٹن میں رنگلنیاں منائی گئیں، گرجوں میں گانے گائے گئے۔ ہجوم شرابیں پی کر گلیوں اور بازاروں میں ناچتا پھرتا تھا۔ شراب خانوں اور سراؤں میں تو شراب نوشی اور بلا کی عیش کوشی جاری تھی۔ جہاں تک جانی نقصان کا تعلق ہے، اس مارکے میں ایک متنفس بھی ضائع نہیں ہوا، لیکن جہاں تک بعد کے واقعات کا تعلق ہے، یہ تاریخ کا نہایت اہم واقعہ ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں ایسی خونی جنگ لڑی گئی جس کی مثال تاریخی اعتبار سے اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سب ہیڈنگ خانہ جنگی کا آغاز۔ لنکن نے 75,000 سپاہیوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا اور ملک میں حب الوطنی کا جنون پیدا کر دیا۔ ہزاروں مقامات پر اجتماعات ہوئے، بینڈ کے مظاہرے ہوئے، جھنڈے لہرائے گئے، دھواں دار تقریریں ہوئیں اور آتش بازی چھوڑی گئی۔ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر یونین کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ 10 ہفتوں میں
1,90,000 افراد بھرتی ہو گئے اور ان کی تربیت شروع ہو گئی۔ وہ گا رہے تھے، جان براؤن کی لاش تو بے حس پڑی ہے، لیکن اس کی روح ابھی مارچ کر رہی ہے۔ اس فوج کی کمان کون کرے؟ یہ بڑا مسئلہ تھا۔ فوج میں صرف ایک قابل شخصیت تھی، جس کا نام رابرٹ ای لی تھا۔ وہ جنوبی علاقے کا رہنے والا تھا، تاہم لنکن نے اسے یونین کی فوج کے کمانڈر ان چیف کے عہدے کی پیشکش کی تھی۔ اگر رابرٹ پیشکش قبول کر لیتا تو لڑائی کی تمام تاریخ ہی مختلف ہوتی۔ اس نے پیشکش قبول کرنے سے متعلق سنجیدگی سے سوچا۔ اس نے بائبل کا مطالعہ کیا، اس کے بعد رکوع کیا اور اس معاملے کے متعلق دعا کی۔ وہ تمام رات اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہلتا رہا۔ وہ دیانتداری سے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سے معاملات میں اسے لنکن سے اتفاق تھا۔ وہ لنکن کی مانند غلامی سے نفرت کرتا تھا۔ عرصہ ہوا اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ یونین سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی لنکن کو تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریاستوں کے اتحاد کی حیثیت دائمی ہے اور علیحدگی پسندی بغاوت کے مترادف ہے، اور یہ ایک آفت ہے جو قوم پر نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ورجینیا کا باشندہ تھا اور وہ اپنی ریاست کے مفاد کو قوم پر ترجیح دیتا تھا۔ 200 سال سے اس کے آباء و اجداد نے اس آبادی کی قسمت جگائی تھی، اور اس کے والد نے جارج واشنگٹن کے ساتھ مل کر جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا تھا اور کنگ جارج کے سپاہیوں کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ورجینیا کا گورنر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے رابرٹ ای لی کی اسی رنگ میں تربیت کی تھی، اس لیے یونین کی نسبت ورجینیا سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ جب ورجینیا نے دوسری ریاستوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تو رابرٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ گھر، بچوں اور رشتہ داروں کے خلاف چڑھائی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی ریاست کے لوگوں کے مصائب میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس فیصلے نے جنگ کو 2 یا 3 سال تک طول دے دیا۔ اب لنکن امداد اور رہنمائی کے لیے کس طرف متوجہ ہوتا؟ جنرل ون فیلڈ اسکاٹ اس وقت فوج کا کمانڈر تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ 1812 میں لنڈے لینس کے مقام پر اس نے قابل قدر فتح حاصل کی، لیکن اب تو 1861 تھا۔ اس واقعے کو 49 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تھک چکا تھا۔ اس میں جوانی کے زمانے کا حوصلہ اور کام کرنے کی قوت نہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی۔ وہ 3 سال سے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا تھا اور اس سے بغیر تکلیف محسوس کیے چند قدم بھی نہیں چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بدن میں پانی پڑ چکا تھا اور اس کا سر چکراتا تھا۔ لنکن کو فتح کی راہ پر ڈالنے کے لیے فوج کی کمان ایسے شخص کے سپرد کرنی پڑی۔ ایسے بوڑھے بیمار سپاہی کو تو ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ لنکن نے اپریل کے مہینے میں 3 ماہ کے لیے 75,000 سپاہیوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کو کہا۔ ان کی بھرتی جولائی کے مہینے میں ختم ہونا تھی، اس لیے ماہ جون کے آخری حصے میں انہوں نے لڑائی کرنے کے لیے بہت زور و شور سے مطالبہ کیا۔ ہارلس گریلے نے اپنے اخبار کے ذریعے سے سپاہیوں میں جوش و خروش قائم رکھا۔ حالات بڑے خراب تھے۔ بینک قرض دینے سے ڈرتے تھے۔ گورنمنٹ کو ادھار پر 12% سود دینا پڑتا تھا۔ لوگ پریشان تھے اور سپاہیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنایا جائے، اور سپاہیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمیں حملہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ایک ہی دفعہ جنگ کا خاتمہ کر دیں۔ یہ بات بڑی دلکش معلوم ہوتی تھی، اس لیے سب اس پر رضامند ہو گئے۔ لیکن فوج کے افسر رضامند نہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فوج کی مناسب تیاری نہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ نے فوج اور پبلک کے
زبردست مطالبے کے پیش نظر حملے کا حکم دے ہی دیا۔ جولائی کے مہینے میں ایک دن جبکہ گرمی زوروں پر تھی، میک ڈویل نے اپنی 32,000 فوج کو بیلرن کی طرف مارچ کا حکم دیا۔ اس سے پیشتر کسی جنرل نے اتنی بڑی فوج کی کمان نہیں کی تھی۔ بریگیڈیئر شرمن کہتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود میں فوج کو جنگلی بیئر اور پانی حاصل کرنے سے نہ روک سکا۔ اس زمانے میں زوس اور ٹرکوس قبائل بڑے جنگجو سمجھے جاتے تھے، اس لیے بہت سے سپاہیوں نے ان جیسا لباس زیب دن کیا ہوا تھا اور ان جیسی حرکات کرتے تھے۔ اس دن ہزاروں سپاہی بل رن کی طرف کوچ کر گئے۔ انہوں نے کرمزی رنگ کی پگڑیاں اور سرخ رنگ کی برجیز پہنی ہوئی تھی۔ وہ ایک خوش باش تھیٹر کی کمپنی کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ کانگریس کے کئی ممبر لڑائی کا تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیویاں، پالتو کتے، شراب کی بوتلیں اور سینڈوچ کی ٹوکریاں بھی تھیں۔ بالآخر 10 بجے جبکہ گرمی پورے جوبن پر تھی، خانہ جنگی کا پہلا حقیقی معرکہ شروع ہوا۔ اس معرکے میں کیا ہوا؟ بعض ناتجربہ کار سپاہیوں نے توپ کے گولے درختوں کو چیرتے ہوئے گزرتے دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ پینسلوینیا کی رجمنٹ اور نیو یارک کے توپ خانے کے سپاہیوں نے کہا کہ ہماری بھرتی کی مدت ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں فوجی خدمات سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اسی وقت وہ سب کے سب دشمن کی توپ کی آواز سن کر پسپا ہو گئے اور فوج کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ باقی سپاہیوں نے شام کے 4:30 بجے تک غیر متوقع طور پر زبردست مقابلہ کیا۔ تب اچانک علیحدگی پسند ریاستوں کی طرف سے 2,300 تازہ دم سپاہی طوفان کی طرح میدان جنگ میں کود پڑے۔ ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جانسن کی فوج آ گئی ہے۔ اس وقت فوجیوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ 25,000 سپاہیوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ہراساں ہو کر میدان جنگ چھوڑ دیا۔ میک ڈویل اور دوسرے افسروں نے فوج کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچانے کے لیے بڑی کوشش کی۔ فوری طور پر علیحدگی پسند ریاستوں کے توپ خانے نے گولہ باری شروع کر دی اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں کی گاڑیوں، چھکڑوں اور تماش بینوں کا راستہ بند کر دیا۔ عورتیں چیختی چلاتی اور بے ہوش ہوئی جاتی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے، برا بھلا کہتے اور رونتے ہوئے گزرتے چلے جاتے تھے۔ رسیاں کاٹ کر گھوڑوں کو چھکڑوں سے جدا کیا گیا۔ سرخ پگڑیوں اور زرد پتلونوں میں ملبوس سپاہی دم دبا کر بھاگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دشمن کا رسالہ بالکل نزدیک ہے اور وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ شاندار فوج اب خوف زدہ ہجوم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ امریکہ کے میدان جنگ میں کبھی کسی نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ سپاہی پاگلوں کی طرح اپنی رائفلیں، کوٹ، ٹوپیاں اور پٹیاں پھینکتے ہوئے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ بعض انتہائی تھکاوٹ کی وجہ سے سڑک پر ہی لیٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ بہت سے گھوڑوں اور گاڑیوں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ 20 میل دور لنکن گرجے میں بیٹھا اپنے کانوں سے توپوں کی گھن گرج سن رہا تھا۔ دعا کے ختم ہونے پر وہ محکمہ جنگ کی طرف تیزی سے گیا اور ان تاروں کا مطالبہ کیا جو میدان جنگ کے مختلف حصوں سے پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ان کے متعلق جنرل اسکاٹ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے بوڑھے جرنیل کے کوارٹر میں گیا جو اس وقت کیلولا کر رہا تھا۔ جنرل اسکاٹ بیدار ہوا، انگڑائی لی اور اپنی آنکھوں کو ملتا رہا، لیکن وہ اس قدر ضعیف تھا کہ بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے چھت پر ایک چرخی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس کی رسی کی مدد سے وہ اپنا بوجھ اٹھاتا تھا۔
وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بستر پر بیٹھا اور اپنے چوغے سے پاؤں کھینچ کر فرش پر رکھے اور جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میدان جنگ میں کتنے سپاہی ہیں، وہ کہاں ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے بتانے کے لیے کوئی نہیں آتا اور مجھے اس کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ ایسا شخص یونین کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ بوڑھے جرنیل نے چند تاروں پر نگاہ ڈالی جو میدان جنگ سے بھیجے گئے تھے اور لنکن کو بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی کمر میں درد کی شکایت کی اور دوبارہ سو گیا۔ آدھی رات کے وقت خستہ حال فوج غیر منظم طریقے پر لڑکھڑاتی ہوئی واشنگٹن میں داخل ہوئی۔ گزرگاہوں کے دونوں طرف میزیں ترتیب دی ہوئی تھیں اور معاشرتی بہبود کی سوسائٹی کی خواتین کی طرف سے گرم پانی، صابن، کافی اور خوراک کا انتظام تھا۔ میک ڈویل بالکل تھکا ماندہ تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہیں سو گیا۔ جب نیند نے اس پر غلبہ پایا، وہ اس وقت چٹھی لکھ رہا تھا۔ چٹھی اور پینسل اس کے ہاتھ ہی میں رہ گئی تھی۔ ایک آدھ جملہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور وہ محو خواب تھا۔ اس کے سپاہی اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ راستوں ہی میں گر پڑتے اور سو جاتے۔ وہ مردوں کی طرح بالکل بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بعض نے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑی ہوئی تھی اور سوئے پڑے تھے۔ لنکن اس رات دیر تک بیدار رہا اور صبح تک اخبار کے نامہ نگاروں، رپورٹروں اور شہریوں سے جنگ کے واقعات سنتا رہا۔ اکثر شہری ہراساں ہو چکے تھے۔ ہارس گریلے جنگ کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ جنوبی ریاستوں کو کبھی فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یونین کے تباہ ہونے کے متعلق لندن کے ساہوکاروں کو اس قدر یقین تھا کہ وہ شام کو محکمہ مالیات میں آ دھمکے اور $40,000 کی ضمانت طلب کی۔ ان کے ایجنٹ کو سوموار کو حاضر ہونے کو کہا گیا اور اسے بتایا گیا کہ پرانی شرائط پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اب بھی کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناکامی اور شکست لنکن کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی۔ یہ چیزیں تو وہ زندگی بھر دیکھتا رہا تھا۔ ناکامیاں اور شکست اس کی روح کو کچل نہ سکیں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ بالآخر کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس کا ارادہ غیر متزلزل تھا۔ وہ بد دل سپاہیوں سے ملاقات کے لیے گیا، ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے پاس بیٹھا رہا اور ان کے ساتھ مل کر گوشت کھایا، ان کے پست حوصلوں کو بلند کیا اور ان کے ساتھ روشن مستقبل کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جنگ طول پکڑے گی، اس لیے اس نے مجلس قانون ساز کانگریس سے 4 لاکھ سپاہیوں کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے 1 لاکھ فوج مہیا کر دی اور 50,000 سپاہیوں کو 3 سال تک ملازم رکھنے کا اختیار دے دیا۔ کیا یہ کام بوڑھے اسکاٹ کے بس کا تھا، جو چل بھی نہیں سکتا تھا، بغیر سہارے کے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور جنگ کے دوران میں بعد دوپہر خراٹے بھرتا پھرتا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کام کے لیے ہرگز اہل نہیں تھا۔ وہ تو فارغ کر دینے کے قابل تھا۔ اس وقت نہایت ہی دلکش شخصیت جو مایوس ترین جرنیلوں میں سے تھی میدان کارزار میں آئی، لیکن لنکن کی تکالیف کا زمانہ ختم نہیں ہو گیا تھا، ابھی تو آغاز ہوا تھا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سب ہیڈنگ جنرل میکسلن کا کردار۔ جنگ سے پہلے چند ہفتوں کے دوران میں ایک خوبصورت نوجوان جرنیل میکسلن 20 توپیں اور ایک ہلکا پھلکا پریس لے کر مغربی ورجینیا میں داخل ہوا۔ اس نے چند علیحدگی پسندوں کو کوڑے لگائے۔ اس کے مارکے صرف معمولی جھڑپوں سے زیادہ نہ تھے۔ یہ شمالی علاقے کی پہلی فتح تھی، اس لیے انہیں کافی اہم سمجھا جاتا تھا۔ میکسلن نے حالات سے فائدہ اٹھایا
اور اس نے اپنے پریس میں کچھ چٹھیاں ڈرامائی انداز میں شائع کیں، جن کے ذریعے سے قوم پر اپنی کامیابیوں کا سکہ بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لاؤبالی پن کا ضرور مذاق اڑایا جاتا، لیکن اس وقت جنگ نئی نئی شروع ہوئی تھی اور لوگوں کو کسی لیڈر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اس نوجوان افسر کے شیخی بگارنے کو برا نہ جانا، بلکہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ کانگریس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ریزولوشن پاس کیا اور لوگوں نے اسے نوجوان نیپولین کا خطاب دیا۔ بیلرن کی شکست کے بعد لنکن اسے واشنگٹن لایا اور اسے پوٹومیک کے محاذ کا کمانڈر بنایا۔ وہ پیدائشی لیڈر تھا۔ جب وہ اپنے سفید گھوڑے پر اچھلتا ہوا اپنے سپاہیوں کی طرف جاتا تو وہ کہے لگائے بغیر نہ رہ سکتے۔ وہ بڑا سخت جان اور باشعور کارکن تھا۔ اس نے اس فوج کی تربیت کی اور اعتماد بحال کیا۔ اس قسم کے کاموں میں کوئی بھی اس سے سبقت نہیں لے جا سکتا تھا۔ اکتوبر کے مہینے تک اس کے پاس مغربی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ اس کی فوج نے نہ صرف لڑائی کی تربیت حاصل کی تھی، بلکہ وہ شور و شگف اور غل گپاڑے کی بھی شوقین تھی۔ ہر شخص لڑائی جاری کرنے کے حق میں آواز بلند کر رہا تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو لڑائی نہیں چاہتا تھا، اور وہ میکسلن تھا۔ لنکن نے بار بار اسے حملہ کرنے کی ترغیب دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ وہ پریڈ کرواتا اور اپنے پروگرام کے متعلق بہت سی باتیں بتاتا، لیکن یہ سب کچھ باتوں ہی کی حد تک محدود رہتا۔ وہ تاخیر کرتا رہا اور مختلف قسم کے بہانے تراشتا رہا، لیکن آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ فوج آرام کر رہی ہے۔ لنکن نے اس سے پوچھا کہ فوج نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ ایک اور موقع پر اینٹی ٹیم کے مارکے کے بعد ایک حیران کن مارکا پیش آیا۔ میکسلن کی فوج کی تعداد لی کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ لی کو اس مارکے میں شکست ہو گئی اور میکسلن کو اس کا تعاقب کرنا تھا۔ اگر وہ تعاقب کرتا تو جنگ ختم ہو جاتی۔ لنکن بار بار میکسلن کو تعاقب کرنے کے لیے کہتا رہا۔ اس نے میکسلن کے پاس چٹھیاں بھیجیں، تارے دیں اور خاص پیغام ارسال کیے، لیکن میکسلن آگے نہ بڑھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تعاقب کرنے سے معذور ہے، کیونکہ گھوڑے تھکے ہوئے ہیں اور ان کی زبانوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم کبھی نیو سلم جاؤ تو وہاں آفٹ کا سٹور دیکھو گے، جہاں لنکن نے بطور کلرک کام کیا تھا۔ گاؤں کے لڑکے وہاں مرغ لڑایا کرتے تھے اور لنکن ریفری کا پارٹ ادا کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک مرغ بیب نیک ڈیب کے پاس تھا، جس پر اسے بڑا فخر تھا، لیکن جب اسے میدان میں لایا جاتا تو وہ دم دبا لیتا اور لڑنے سے انکار کر دیتا۔ مایوس ہو کر بیب اسے پکڑ کر فضا میں اچھال دیتا اور وہ دور جا کر ایندھن کے ڈھیر پر کھڑا ہو جاتا، اپنے پر جھاڑتا اور بڑے اعتماد کے ساتھ بانگ دیتا۔ اس پر میک اسے کہتا، او ناکارہ مرغے، تو لباس کی پریڈ میں تو بہت اچھا ہے، لیکن میدان جنگ میں بالکل ناکارہ ثابت ہوتا ہے۔